السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں ہم اپنی کتاب شرح جامی اور شروع کرتے ہیں عبارت پڑھنا۔ صفحہ نمبر 6 کھولیے۔ آج مصنف کے قول وضع لمعنن پر گفتگو کرتے ہیں۔ چلیے پہلے تھوڑی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضع الوضع تخصیص شیء بشیء بحیث متى اطلق او احس الشیء الاول فهم منه الشیء الثانی۔ قیل يخرج عنه وضع الحرف حيث لا يفهم منه معناه متى أطلق بل إذا أطلق مع ضميمة، وأجيب بأن المراد متى أطلق إطلاقا صحيحا وإطلاق الحرف بلا ضميمة غير صحيح، ولا يبعد أن يقال المراد بإطلاق الألفاظ أن يستعملها أهل اللسان في محاوراتهم وبيان مقاصدهم، فلا حاجة إلى اعتبار قيد زائد۔ پیارے بچوں، مصنف علیہ رحمت و رضوان نے کلمہ کی تعریف کی۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد۔ تو اس سے پہلے ہم الکلمۃ لفظ پر بحث کر چکے ہیں۔ آج ہم بحث کرتے ہیں وضع پر۔ وضع یہ فعل ماضی مجہول ہے، مشتق ہے۔ مشتق کی تحقیق اگر چاہتے ہیں تو آپ اس کے مشتق منہ کی تحقیق کر لیجئے، مشتق کی تحقیق ہو جاتی ہے۔ اسی لیے صاحب شرح جامی نے وضع کی تحقیق کے لیے الوضع جو اس کا مشتق منہ ہے مصدر، اس کی تحقیق شروع کی، اس کی تعریف شروع کی۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا الوضع تخصیص شیء بشیء۔ پیارے بچوں، وضع کا لغوی معنی ہوتا ہے رکھنا، لیکن اصطلاح میں وضع کسے کہتے ہیں؟ تخصیص شیء بشیء بحیث متى اطلق او حس الشیء الاول فهم منه الشیء الثانی۔ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طور سے خاص کر دینا کہ متى اطلق، کہ جب شیء اول کا اطلاق ہو یا شیء اول محسوس ہو، فهم منه الشیء الثانی، تو اس سے شیء ثانی سمجھ میں آ جائے۔ کیا تعریف سمجھ میں آئی؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو صاحب شرح جامی نے تخصیص کی، وضع کی جو تعریف کی ہے، اس وضع کی تعریف پر تخصیص و شیء بشیء پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ ہم آپ کو وہ اعتراض بیان کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مصنف کے قول تخصیص و شیء بشیء سے کیا مراد ہے؟ اگر شیء اول سے مراد لفظ اور ثانی سے مراد معنی ہے تو معنی ہوگا تخصیص و لفظ بالمعنی۔ تو وضع کی تعریف سے لفظ مشترک خارج ہو گیا، کیونکہ لفظ مشترک
ایک معنی کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اور اگر شے اول سے معنی اور ثانی سے لفظ مراد ہے تو معنی ہوگا تخصیص المعنی باللفظ۔ تو اب وضع کی تعریف سے مرادفات مترادفات جو ہوتے ہیں وہ سب خارج ہو گئے، کیونکہ مرادفات میں معنی ایک لفظ کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، بلکہ ایک معنی کے لیے کئی الفاظ موضوع ہوتے ہیں۔ تو سوال سمجھ میں آیا بچوں؟ جی، تو تخصیص و شیئن بشیئن سے کیا مراد ہے؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر وضع کی تعریف میں جو تخصیص و شیئن بشیئن ہے، یہاں تخصیص سے مراد تخصیص کا معنی مخصوص کرنے کا نہیں ہے کہ لفظ کو معنی کے ساتھ خاص کر دیا جائے یا معنی کو لفظ کے ساتھ خاص کر دیا جائے، یہ معنی مراد نہیں، بلکہ تخصیص بے معنی جعل ہے۔ کس معنی میں ہے؟ جعل کے معنی میں۔ معنی ہوگا جعل اللفظ لمعنن، لفظ کو کسی معنی کے لیے قرار دینا، کسی بھی معنی کے لیے قرار دینا۔ تو اب ما قبل میں جو اعتراضات ہوئے وہ اعتراضات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دونوں اعتراض تخصیص خاص کرنے کے معنی کو لے کر تھے۔ کہ ایک پہلا اعتراض کیا تھا؟ کیا اعتراض تھا؟ کہ تخصیص و لفظ بالمعنی معنی ہو جائے گا، لفظ کو معنی کے ساتھ خاص کرنا۔ تو وضع کی تعریف سے لفظ مشترک خارج ہو گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ مشترک ایک معنی کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اعتراض کیا تھا؟ اگر شے اول سے معنی اور ثانی سے لفظ مراد ہو تو معنی ہوگا تخصیص المعنی باللفظ، معنی کو لفظ کے ساتھ خاص کرنا۔ تو اس سے مرادفات خارج ہو گئے، کیونکہ مرادفات میں معنی ایک لفظ کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، بلکہ ایک معنی کے لیے کئی الفاظ موضوع ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر خاص کرنے کے معنی کو لے کر اعتراض تھا۔ تو جواب میں کیا کہہ دیا کہ یہاں پر تخصیص بے معنی مخصوص کرنا نہیں ہے، بلکہ جعل اللفظ لمعنن کے معنی میں ہے کہ لفظ کو کسی معنی کے لیے بنانا۔ اب معنی کے لیے کرنا، چاہے وہ ایک معنی کے لیے کرنا ہو یا چند معنی کے لیے کرنا ہو، یا ایک معنی کو ایک لفظ کے لیے کرنا ہو، یا چند الفاظ ایک معنی کو چند الفاظ کے لیے کرنا ہو، تخصیص کی بات نہیں ہے، خاص کرنے کی بات نہیں۔ اب صاحب شرح جامی نے جو فرمایا ہے الثانی، فرمایا قیل یخرج عنہ وضع الحرف، یہاں سے صاحب شرح جامی نے وضع کی تعریف پر ایک اعتراض ذکر کیا ہے، اور اعتراض ذکر کر کے اس کے دو جواب ذکر کیے ہیں۔ ایک جواب پہلے ذکر کیا ہے جس کے ذوف کی طرف اشارہ کر کے دوسرا جواب ذکر کیا۔ اعتراض کیا ہے بچوں؟ آئیے اعتراض سنتے ہیں۔ اعتراض کو یہ کر سکتا ہے کہ وضع کی جو مذکورہ تعریف کی گئی ہے وہ جامع نہیں، کیونکہ اس سے حروف نکل گئے، اس لیے کہ حرف کا اطلاق کرنے سے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ کوئی کلمہ اس سے ملا نہ دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ وضع کی تعریف میں آپ نے کہا کہ ایک شے کے اطلاق کرنے سے دوسری شے سمجھ میں آ جائے۔
تو حرف کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے بغیر ضم ضمیمہ کے، حالانکہ حرف بھی موضوع ہے اپنے معنی کے لیے، تو وضع کی تعریف سے حرف خارج ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو صاحب شرح جامی نے فرمایا، قیلا، اعتراض کیا گیا ہے، یخرج عنہ وضع الحرف، مذکورہ تعریف سے حرف کی وضع خارج ہو جاتی ہے، کیوں؟ حیث لا یفہم منہ معنیہ، کیونکہ حرف سے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے متى اطلق، جب حرف کا اطلاق کیا جائے، بل اذا اطلق مع ضم ضمیمہ، بلکہ حرف کا اطلاق جب ضم ضمیمہ کے ساتھ کیا جاتا ہے تب اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں کہ وضع کی تعریف سے حرف خارج ہو رہا ہے، کیونکہ وضع کی تعریف میں تو یہ کہا گیا کہ جب شے اول کا اطلاق ہو تو شے ثانی سمجھ میں آ جائے۔ شے اول سے مراد مثلا لفظ ہے، شے ثانی سے مراد معنی ہے، تو جب لفظ کا اطلاق ہو تو معنی سمجھ میں آ جائے۔ حرف کا اطلاق کرنے سے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ حرف کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو ملایا نہ جائے۔ تو وضع حالانکہ حرف بھی موضوع ہے تو لیکن وضع کی تعریف میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ جواب کیا ہے بچوں؟ ایک جواب تو صاحب شرح جامی نے وہ اوجیبہ سے دیا ہے، وہ اوجیبہ سے جواب دے کر اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ یہ جواب زیادہ مضبوط نہیں ہے، اسی لیے اوجیبہ فعل مجہول لے کر آ گئے۔ اس جواب کا خلاصہ کیا ہے بچوں؟ اس جواب میں صاحب شرح جامی فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ اوجیبہ، اس اعتراض کا جواب دیا گیا بأن المراد متى اطلق اطلاقا صحیحا، جو وضع کی تعریف میں یہ بات ہے نا، متى اطلق الشیء الاول فہم منہ الشیء الثانی، شیء اول کا جب اطلاق ہو تو شیء ثانی اس سے سمجھ میں آ جائے، تو یہاں پر متى اطلق میں جو اطلاق ہے نا، اس اطلاق سے مراد اطلاق صحیح ہے، گویا کہ معنی ہوگا کہ شیء اول کا جب اطلاق صحیح ہو تو شیء ثانی سمجھ میں آ جائے، اور حرف کا اطلاق صحیح وہ ضم ضمیمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے حرف کا اطلاق صحیح؟ ضم ضمیمہ کے ساتھ۔ تو اب جب یہ مراد ہے تو حرف کا اطلاق صحیح جب ضم ضمیمہ کے ساتھ ہوگا تو اب حرف وضع کی تعریف سے خارج نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اطلاق صحیح ضم ضمیمہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو اب معنی یہ ہوگا کہ جب حرف کا اطلاق ضم ضمیمہ کے ساتھ ہو جائے تو اس سے معنی سمجھ میں آ جائے، تو یہ بات تو بالکل سچ ہے، بالکل صحیح ہے۔ لہذا وضع کی جو تعریف میں اطلاق ہے اس اطلاق سے مراد اطلاق صحیح ہے، اور حرف کا اطلاق صحیح ضم ضمیمہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے حرف یہ وضع کی تعریف سے خارج نہیں ہوگا۔ جواب سمجھ میں آ گیا بچوں؟ اسی کو صاحب شرح جامی نے فرمایا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَتَى أُطْلِقَ إِطْلَاقًا صَحِيحًا، جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ مراد وضع کی تعریف میں اطلقہ سے یہ ہے کہ مَتَى أُطْلِقَ إِطْلَاقًا صَحِيحًا، مَتَى أُطْلِقَ إِطْلَاقًا صحیحًا مراد ہے، وَإِطْلَاقُ الْحَرْفِ بِلَا ضَمِّ ضَمِيمَةٍ غیر صحیح، اور حرف کا اطلاق بغیر ضم ضمیمہ کے صحیح نہیں ہے۔ لیکن بچوں صاحب شرح جامی ایک دوسرا جواب دیتے ہیں، اور اس دوسرا جواب دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا یہ اجیبہ سے جو جواب دیا گیا ہے یہ جواب زیادہ موزون نہیں ہے۔ موزون کیوں نہیں ہے وہ ہم ابھی بتا دیتے ہیں۔ موزون اس لیے نہیں ہے کہ وضع کی تعریف میں متى اطلق اطلاق مقید نہیں تھا، اور جواب دینے کے لیے جواب جب دیا تو جواب اس طور سے دیا گیا ہے کہ اس اطلاق کو مقید کر دیا گیا اطلاق صحیح کی قید سے، تو ایک مطلق کو بلا وجہ میں مطلق کے اندر قید زائد لگانا لازم آ رہا ہے، اس لیے جواب تھوڑا کمزور ہے۔
صاحب شرح جامی اپنے ایک جواب دیتے ہیں ولا یبعد سے، فرماتے ہیں ولا یبعد ان یقال، اور یہ کوئی بات بعید نہیں ہے کہ جواب میں یہ کہہ دیا جائے، کیا کہہ دیا جائے جواب میں؟ المراد باطلاق الالفاظ ان يستعملها اهل اللسان في محاوراتهم وبيان مقاصدهم، کہ وضع کی تعریف میں جو متى اطلقہ ہے نا، وہاں اطلاق سے مراد، اطلاق الفاظ سے مراد یہ ہے کہ اہل زبان ان الفاظ کا اپنے محاورات میں استعمال کریں یا اپنے مقاصد کے بیان میں ان کا استعمال کریں، تو اطلاق سے مراد یہ ہے۔ تو اب معنی ہوگا تخصیص کی تعریف، جو وضع کی تعریف ہوئی اس وضع کی تعریف کا معنی ہوگا متى اطلق الشیء الاول، جب شیء اول کا اطلاق ہو، یعنی جب اہل زبان شیء اول یعنی الفاظ کا استعمال اپنے محاورات اور بیان مقاصد میں کرے، فہم منہ الشیء الثانی، تو اس سے شیء ثانی سمجھ میں آ جائے، یہ مراد ہے۔ جب یہ مراد ہے تو پیارے بچوں حرف ہی تو خارج ہو رہا تھا نا، اب حرف خارج نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ حرف کا استعمال اہل زبان بغیر ضم ضمیمہ کے بیان مقاصد کے لیے اپنے محاورات میں حرف کا استعمال بغیر ضم ضمیمہ کے نہیں کرتے ہیں۔ اور مراد کیا ہے اطلاق الفاظ سے؟ کہ اہل زبان اپنے محاورات اور بیان مقاصد میں ان کا استعمال کریں، اور حرف کا استعمال وہ بغیر ضم ضمیمہ کے کرتے نہیں۔ اب حرف حرف بھی وضع کی تعریف میں داخل ہو جائے گا۔ اب وضع کی تعریف کا مطلب کیا ہوا کہ اہل زبان جب اپنے محاورات اور بیان مقاصد میں الفاظ کا استعمال کریں تو اس سے شیء ثانی سمجھ میں آ جائے، الفاظ کا اطلاق کریں، استعمال کریں تو اس سے شیء ثانی یعنی معنی سمجھ میں آ جائے، اور حرف کا استعمال اور اطلاق اہل زبان ضم ضمیمہ کے ساتھ جب وہ کرتے ہیں تو اس سے اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اب جب اطلاق سے مراد ہی یہی ہے تو اب ہمیں اطلاق کو اس جواب کی بنا پر، یہ جو ہم نے دوسرا جو جواب دیا ہے، اس جواب میں اطلاق کو قید زائد سے مقید کرنا لازم نہیں آیا، جبکہ اس کے برخلاف پہلے والے جواب میں قید زائد سے مقید کرنا لازم آیا تھا۔ اس لیے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کیا فلا حاجت الی اعتبار قید زائد، جب ہم اطلاق سے مراد یہ لے لیں گے کہ اہل زبان ان کو اپنے محاورات میں اور بیان مقاصد میں استعمال کریں، تو اب جب اطلاق سے مراد ہی یہی ہے تو اب ایسی صورت میں قید زائد کے اعتبار کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ جواب اول میں قید زائد کا اعتبار کیا گیا تھا۔ بچوں بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ایک بات ہم اور بتا دیتے ہیں، کوئی ایک اعتراض کر سکتا ہے کہ وضع کی تعریف سے اطلاق ثانی خارج ہوا، کیونکہ فہم معنی تو اطلاق اول سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی لفظ کا اطلاق 2 مرتبہ ہو جائے، جیسے تاکید لفظی میں ہوتا ہے جاء زید زید، تو آپ نے یہی تو کہا تھا نا کہ شیء اول کا جب اطلاق کیا جائے تو شیء ثانی سمجھ میں آ جائے۔ شیء اول سے مراد تھوڑی دیر کے لیے یہ لیتے ہیں کہ لفظ کا اطلاق کیا جائے تو اس سے معنی سمجھ میں آ جائے۔ تو جاء زید زید میں جو زید اول ہے اس کا اطلاق کیا گیا، اس سے اس کا معنی سمجھ میں آ گیا، اور بعد میں پھر زید کا اطلاق ہے تو اس اطلاق زید سے اس کا معنی تو پہلے ہی سے سمجھ میں آ چکا ہے نا۔ تو اس کو لے کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ وضع کی تعریف سے اطلاق ثانی خارج ہو گیا،
کیونکہ فہم معنی تو اطلاق اول سے ہوتا ہے۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ جیسے جاءنی زیدن زیدن میں، کہ زید کے معنی کا فہم تو، زید کا معنی کیا ہے؟ ذات زید، زید کے معنی کا فہم زید اول سے ہو چکا ہے، تو زید ثانی سے معنی کا فہم نہیں ہوتا۔ اگر معنی کا فہم زید ثانی سے بھی ہو تو تحصیل حاصل کی خرابی لازم آ جائے گی۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ جواب کیا ہوگا اس کا؟ اس کا جواب ہم اپنی طرف سے دیتے ہیں کہ فہم سے مراد یہ جو کہا گیا نا کہ متى اطلق الشیء الاول فہم منہ الشیء الثانی، شیء ثانی اس سے سمجھ میں آ جائے تو یہاں پر فہم سے مراد، شیء ثانی کے فہم سے مراد کیا ہے؟ تو جواب میں ہم کہیں گے، مطلب اس کا جواب دیتے ہوئے ہم کہیں گے کہ فہم سے مراد التفات اور توجہ ہے۔ کیا ہے فہم سے مراد؟ التفات اور توجہ ہے۔ اب جاءنی زیدن زیدن میں زید ثانی سے التفات اور توجہ تو حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ التفات اور، کہ میرے پاس زید آیا، زید اول سے بھی التفات ہو گیا، زید ثانی سے بھی التفات ہو گیا۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ نہیں، یہ التفات تو زید اول سے ہی حاصل ہو چکا ہے، تو یہ زید ثانی سے التفات ہوگا تب بھی تو تحصیل حاصل ہوگا، یہ بھی تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، التفات سے مراد التفات جدید ہے۔ کیا مراد ہے التفات سے؟ التفات جدید، جب شیء اول کا اطلاق ہو تو اس سے التفات جدید حاصل ہو جائے۔ تو زید اول کا جب اطلاق ہوا تو ایک التفات اس سے حاصل ہوا، زید ثانی کا جب اطلاق ہوا تو اس سے التفات جدید حاصل ہوا۔ کیا کہ اب زور اور تاکید کا معنی پیدا ہو گیا۔ اب تو اعتراض ختم ہو گیا بچوں۔ ایک اعتراض اور ذکر کر دیتے ہیں۔ صاحب شرح جامی کی عبارت پر غور کریے۔ انہوں نے فرمایا تھا وضع کی تعریف میں تخصیص شیء بشیء بحیث متى اطلق او احس الشیء الاول، او ذکر کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، او کس کے لیے آتا ہے؟ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، او تشکیک کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ تشکیک کے لیے، شک میں ڈالنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اعتراض کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا کہ میں کیا اعتراض کرنے جا رہا ہوں۔ اعتراض یہ ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ تعریف یہ مقام یقین ہوتی ہے، مقام شک نہیں ہوتی ہے کہ اس میں الفاظ تشکیک استعمال کیے جائیں۔ تو صاحب شرح جامی نے وضع کی جب تعریف کی تو انہیں او جو کہ حرف تشکیک ہے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تعریف مقام یقین ہے، مقام تشکیک یا مقام شک نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ اور صاحب شرح جامی نے کیا کیا؟ او کا استعمال کیا جو کہ تشکیک کے لیے آتا ہے۔ جواب کا خلاصہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ معترض کا اعتراض لغت نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ لغت کو جانو تو او صرف تشکیک کے لیے نہیں آتا، بلکہ او تنویع کے لیے بھی آتا ہے، یعنی انواع کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اقسام کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو او کتنے قسم کا ہوا؟ ایک او تشکیکیہ ہوا اور ایک او تنویعیہ ہوا۔ تنویعیہ نوع ینوع، تنویع باب تفعیل سے، یعنی انواع کرنا، اقسام بنانا۔ تو او دو معنی کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب کی جو تعریف ہے، اس تعریف میں او یہاں پر معرف کی انواع بیان کرنے کے لیے ہے، تشکیک کے لیے نہیں ہے۔ گویا کہ وضع کی دو قسمیں بیان کر دی۔ اب مطلب عبارت کا یہ ہوا کہ وضع دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک، وضع الفاظ، جس کی طرف
متا اطلقہ سے اشارہ کیا، وضع الفاظ یعنی جب لفظ کا اطلاق ہو تو اس سے اس کا معنی سمجھ میں آ جائے، تو متا اطلقہ سے وضع الفاظ کی طرف اشارہ کر دیا صاحب شرح جامی نے۔ اور دوسرا وضع غیر الفاظ، وضع غیر الفاظ جیسے دوال اربع، دوال اربع جانتے ہیں، خطوط، عقود، اشارات، نصوب، وضع تو ان کی بھی ہے لیکن الفاظ نہیں ہیں وہ، تو وضع غیر الفاظ تو ان کا اطلاق تو ہوگا نہیں، تو اطلاق نہیں ہوگا تو ان کا تو احساس ہی ہو سکتا ہے، حواس سے خمسہ سے جانے جا سکتے ہیں وہ، اس کی طرف اشارہ مصنف نے او حصہ سے کر دیا، تو وضع کی دو قسموں کی طرف اشارہ کیا ہے او کے ذریعے سے، لہذا او تشکیکیہ نہیں ہے، او تنویعیہ ہے۔ پیارے بچوں بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وضع کی تعریف آپ نے کی، وضع کی تعریف یاد کر لیجئے، پھر وضع کی تعریف پر ہونے والے 2-3 ہم نے اعتراضات ذکر کیے تھے، آپ سب یاد نہ کریں لیکن صاحب شرح جامی نے جو ایک اعتراض ذکر کیا ہے اس اعتراض کے جو 2 جواب ذکر کیے ہیں یہ ضرور یاد کر لیں، اور او کی بات جو میں نے ذکر کی اس کو بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔